حضرت نکاح کرنے کے لیے لڑکے یا لڑکی کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ کیا کسی ایسے شخص سے لڑکی کی شادی کر دینا مناسب ہے کہ جو دیندار تو ہو لیکن مالی طور پر بالکل بھی مستحکم نہ ہو؟ کیا یہ رویہ درست ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر کیا ہے کہ کبھی بھی مال کی تنگی کی وجہ سے بندے کو نکاح سے پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کا وعدہ ہے۔ آج ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ کچن سنبھالنے کے قابل ہوگا نا تو بچے کی شادی کروں، بھلے اس کی عمر نکل رہی ہے۔ عام طور پر یہ سوچ ہے، اور ہم بھی اگر لڑکے کے اندر دیکھتے ہیں تو نہ دینداری دیکھتے ہیں نہ کچھ دیکھتے ہیں پیسہ کماتا کیا ہے۔ دوسری طرف جب لڑکی کی بات آتی ہے تو نہ ہم نے اس کی دینداری کو دیکھا نہ اس کی پاکیزگی کو کچھ بھی نہیں دیکھا۔ وہاں سے خوبصورتی دیکھی گئی، وہاں دیکھا گیا کہ کون سے بڑے خاندان کی لڑکی ہے تو پھر میں اس سے نکاح کروں گا، حالانکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، فرمایا ترجیحات میں تمہیں دینداری کو پہلے رکھنا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، فرمایا اس خوف سے تم نکاح سے پیچھے نہ ہٹو کہ میرے پاس مال نہیں ہے۔ فرمایا جو اللہ کے لیے نکاح کے رشتے میں بن جائے گا، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اس کو غنی کر دے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منقول حدیث پاک، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں تم نکاح کرو، نکاح کے ذریعے جو عورت تمہارے نکاح میں آئے گی اللہ اس کی برکت سے تمہارے مال میں بھی اضافہ فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں اس کے اندر بیلنس رکھنا ہے۔ صرف اور صرف اگر لڑکے کی انکم کم ہے تو ہمیں اس بیس پر رشتے کو منع نہیں کرنا چاہیے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ایسا رشتہ آتا ہے جو لڑکا دیندار بھی ہو اور حسن اخلاق والا بھی ہو تو فرمایا اس کے ساتھ نکاح کر دو، نہیں کرو گے تو فساد برپا ہوتا رہے گا۔ تو کیا چیز دیکھنے کا حکم دیا؟ دینداری اور اخلاق۔ قرآن کی نص ہے اگر لڑکا غریب بھی ہے تو خدا اس کو امیر کر دے گا۔ حضور نے فرما دیا بات ختم ہو گئی، زمین آسمان ادھر ادھر ہوں گے، اللہ کے محبوب کی بات نہیں ادھر ادھر ہو سکتی۔ سرکار نے فرمایا عورت کے ذریعے اللہ رب العالمین تمہارے مال میں برکت دے دے گا۔ اللہ تو اب اگر ہم نے اس کو دیکھ لیا، ہاں ایک صورت ہے کہ آپ کو پتہ ہے انکوائری ہوئی ہے کہ لڑکا بالکل نکما ہے، جان بوجھ کر محنت نہیں کرتا، جس کو ہم عوامی جملہ کہتے ہیں ہڈ حرام، گھر پہ ہی بیٹھا ہوا ہے، اور اگر آپ کو ڈر ہے کہ یہ عورت کا خرچہ نہیں اٹھائے گا اور اس کے حقوق ادا نہیں کرے گا تو پہلے اس صورت میں رکنا ضروری ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کی کمائی کم ہے، اگرچہ نوکری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، آج یہ 25-50 ہزار کما رہا ہے، میں اس وجہ سے پیچھے ہٹوں کہ نہیں تو فرمایا تم اگر محنت والا ہے، دیندار ہے، اخلاق والا ہے، اللہ پہ بھروسہ کر کے اپنی بیٹی کو دے دو، دین کو دیکھو، عقیدے کو دیکھو، اخلاق کو دیکھو، اللہ رب العالمین بیٹی کی برکت سے اس کو بھی غنی کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس میں دیکھا علامہ صاحب کہ بعض اوقات ایسا رشتہ ٹھکرا دیتے ہیں نا تو پھر بعد میں ایسے اس سے ہلکے رشتے پر بھی بعد میں راضی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پھر ایسے بھی نہیں آ رہے ہوتے، یعنی یہ تو ہلکا نہیں تھا، دینداری میں اچھا تھا، بظاہر پیسوں کے معاملے میں کم تھا، لیکن بعد میں گھر والوں نے کہ نہیں یار اور اچھا آئے گا اور اچھا سے ملے گا، پھر اس سے بھی رہ جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے صاحب ایک طرف ہماری جماعت کیا کہہ رہی ہے، ہماری سوچ کیا کہہ رہی ہے، ہماری سائنس کیا کہہ رہی ہے، ہماری لاجک کیا کہہ رہی ہے، ارے مہنگائی بہت ہے یار، کیسے گھر خرچہ چلے گا، 25 ہزار کماتا ہے یار، ہماری بچی مانگتی ہے، یہ سب سوچ ہے۔ اور جو ہمارے ساتھ جو رشتہ دار جڑے ہیں وہ کہیں گے نہیں کیا فیصلہ کر رہے ہیں یار، اللہ ٹھیک ہے دیندار ہے، ٹھیک ہے مسجد کا امام ہے، عالم دین حافظ قرآن، لیکن یار بیٹی ہے، یہ کیا معاملہ ہے یار، دین کو کچھ ہو تو صحیح، مال تو ہو۔ یہ قرآن کی جو تعلیم ہے نا، وہ حضور کی تعلیم، اس کے خلاف جا رہے ہیں آپ۔ اللہ نے فرمایا میں غنی کروں گا، بات ختم نہیں ہوگی۔ اچھا یہ بھی تو ہو سکتا ہے حافظ صاحب کہ آپ نے پیسے والے کو دی، کہیں لکھا ہوا ہے کہ وہ مرتے دم تک پیسہ والا ہی رہے گا؟ کتنے لوگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، خدا نہ خاصہ نکاح ہوا اور اس کے معاملات میں آزمائش آ گئی اور وہ ہیرو سے زیرو ہو گیا تو کیا کریں گے آپ؟ تو جب آپ اس پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ ہیرو ہی رہے گا تو اس پہ بھروسہ نہیں کر سکتے، رب العالمین اپنے فضل سے اس کو غنی کر دے گا۔ قرآن میں بات ہے۔ کیا بات ہے علامہ صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا